اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب چیئرمین میونسپل کمیٹی حضرت نزاکت صاحب، وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی حضرت، سی او ایم سی حضرت، ایم ایس ٹی ایچ کیو، مختلف فیلڈ ڈپارٹمنٹ سے، پولیس سے جو ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، میونسپل کمیٹی کے جو آفیسرز یہاں موجود ہیں، اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جو ریپس اور سول سوسائٹی سے اور اسٹوڈنٹس جو یہاں موجود ہیں، اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ صحافی حضرات جو یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو آج کی اس کانفرنس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے آج جب شیخ سکری صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے خوشی ہوئی کہ میرے اسکول کے استاد کو یہ بات پتہ ہے کہ کرپشن کیا ہے۔ انہوں نے جس طرح سے یہ بتایا کہ ڈی ایس پی صاحب کو کیا تو یہ سمجھ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کرپشن ہے کیا۔ یہ سمجھ اگر میرے استاد کو نہیں ہے تو وہ ان بچوں کو کیا بتائے گا، وہ ان کی تربیت کیا کرے گا۔ انہوں نے جیسے کہا نا کہ جو کرپشن ہے وہ شروع ہوتی ہے ضرورت سے، اور وہ ضرورت آپ کو مجبور کرتی ہے۔ ضرورت کے بعد پھر وہ جو اس کا نیکسٹ روپ ہوتا ہے جس میں وہ ڈلتی ہے اس کو آپ گریڈ کہتے ہیں۔ اب اگر میں کرپشن کی تعریف کے اوپر جاؤں، کرپشن کی فارمز کے اوپر جاؤں تو وہ بڑی لمبی اور بڑی بورنگ سی بات ہو جائے گی، لیکن میں مختصراً آپ کو کچھ قصے سناؤں گا تاکہ آپ کی انٹرسٹ بھی باقی رہے اور میسج بھی کنوے ہو جائے۔ ایوب کے دور کی بات ہے، صدر ایوب کی بات کر رہا ہوں۔ ایوب گیا، یہ واقعہ پہلے میں اور ڈی ایس پی صاحب ایک دفعہ اپنی محفل میں ہم ڈسکس بھی کر چکے ہیں۔ ایوب انڈیا میں گیا تو وہاں پر ایک کلام سنایا گیا اس کو۔ تو ایوب کلام سن کے بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ یہ کلام کس کا ہے۔ انڈینز نے اس کو بتایا یہ تو آپ کا پاکستانی پوئٹ ہے، شاعر ہے، اس کا کلام ہے۔ ایوب نے پتہ کیا کون ہے، پتہ چلا جی ساغر صدیقی کا کلام۔ ایوب واپس آیا، اس نے ہلکارے دوڑائے کہ ساغر صدیقی کا پتہ کرو کہ کہاں پہ ہے۔ پتہ چلا جی داتا دربار کے پاس جو ہے نا ایک انتہائی بری حالت میں، ایک مجذوب کی حالت میں ساغر صدیقی اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا ہے۔ ایوب نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، بہرحال ملاقات تو ان کی ہوئی۔ ملاقات میں ساغر صدیقی نے ایک چپیٹ جس کو کہتے ہیں وہ لگائی ایوب کو، جو چپیٹ ہاتھوں سے نہیں تھی، لیکن اس نے وہ جو تھپڑ مارا وہ الفاظ کے تھرو مارا۔ اس نے اسے کہا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ اب اگر میں جذباتی تقریریں کروں تو میں آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی کہانیاں سنا سکتا ہوں، ان کے قصے سنا سکتا ہوں، لیکن ان کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہے اور بہت سخت ہے، اس کے اوپر ہم نہیں جو ہے وہ جا سکتے۔ پاکستان میں کرپٹ ترین محکموں میں سوری ٹو سے دس، لیکن یہ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں۔ میرا محکمہ واپڈا ماشاءاللہ سب سے زیادہ کرپٹ محکمہ پاکستان میں واپڈا۔ پولیس، پبلک ڈپارٹمنٹس تمام، اراضی ریکارڈ سینٹرز، ہماری کمیٹیز، لوکل گورنمنٹس، ہمارے ریاست کے تمام ادارے، کرپشن ہے، یہ میں حقیقت ہے اور یہ میں مانتا ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن کا جب آپ تدارک یا اس کے انسداد کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ضرورت تو ہر انسان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روٹی بندہ کھا جاتی ہے، روٹی ہے یا ضرورت ہے، جب تک ریاست جب تک اس ضرورت کو پورا نہ کرے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ باحثیت اسسٹنٹ کمشنر یا باحثیت گورنمنٹ کے نمائندے کے یا ریاست کے نمائندے کے
میرے پاس یہ حق نہیں ہے کہ میں آپ میں سے کسی کو بھی ڈکٹیٹ کروں کہ آپ کرپشن نہ کرو. جب تک میں آپ کی ضرورت پوری نہیں کرتا. عمر فاروق نے جب چنک لگایا تو اس نے ضرورت پوری کرنے کا اہتمام کیا, انتظام و انصراف کیا. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, کرپشن کی بہت ساری فارمز ہوتی ہیں. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ صرف فائنینشیل کرپشن کی میں بات کر رہا ہوں. اخلاقی کرپشن جو ہے اس سے تو آپ سب بچ سکتے ہیں, اس میں تو آپ کی ضرورت آڑے نہیں آتی. کوئی فائل دبا کے رکھنا 6 مہینے سال کسی دوست کو فائدہ دینے کے لیے, یہ مانیٹری کرپشن میں تو نہیں آتی. کرپشن تو یہ ہے نا کہ آپ ابیوز آف پبلک آفس کرتے ہیں فار پرائیویٹ اینڈ, اپنے ذاتی مقصد کے لیے آپ جب سرکاری عہدے کو یا آفس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو کرپشن کہا جاتا ہے. اگر آپ فائنینشیل کرپشن میں اگر اسی لاجک کے اوپر جاؤں کہ جب تک آپ کی ضرورتیں پوری نہ ہوں گی تو ہم کرپشن کو ختم نہیں کر سکیں گے. لیکن باقی کرپشن کی جو فارمز ہیں ان سے تو آپ سب بچ سکتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ میں عقل کل ہوں اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کرپٹ نہیں ہوں. آئی ایم شیور کہ میں اپنے بہت سارے انداز میں میری شخصیت میں بھی نقائص ہوں گے جن کو آپ کرپشن سے تعبیر کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں جو لائن ڈرا کرتا ہوں, جو میں سمجھتا ہوں کہ اہم لائن ہے, وہ لائن وہ ہے کہ جب وہ آپ کا فیل یا آپ کی کرپشن کا وہ فیل دوسرے کی ذات کو ڈیمیج کرنے لگے تب آپ کو رک جانا چاہیے. اگر آپ اپنی ذات کو ڈیمیج کر رہے ہیں تو شاید وہ ایکسیپٹیبل ہو, لیکن جب آپ کا کوئی عمل, کوئی قول, کوئی فیل, ابیوز آف پبلک آفس کسی دوسرے کو ڈیمیج کرنے لگے, سسٹم میں سینٹ لگانے لگے, تو وہ جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اور ماشاءاللہ سے دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ جو ہیں وہ ہندوستانی ہیں, سائز کے حساب سے, والیوم کے حساب سے. اگر آپ ہندوستان سے متعلق جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس ہیں وہ پڑھیں تو ہندوستان میں ایک کیپیسٹی تھی کہ وہ اس وقت دنیا کی سب سے امیر ترین اور سب سے زیادہ پاورفل ملک ہوتا, لیکن کرپشن وہاں پہ اتنی ہے اور سب کانٹیننٹ کے مزاج میں یہ چیز ہے. I'm sorry to say, لیکن پچھلے 5000 سال کے سب کانٹیننٹ کی تاریخ اٹھا کے پڑھیں, وہ ٹیسٹیفائی کرے گی اس بات کو. بہرحال میں لمبی بات نہیں کرتا, مختصراً اتنا کہوں گا کہ فائنینشیل کرپشن کو کنٹرول کریں. کرپشن کو ختم کبھی نہیں کیا جا سکتا, کوئی نہیں کر سکا, نہ ہی کر سکے گا, کبھی نہیں. کرپشن ہمیشہ ہوتی ہے. جب دو چادروں کے اوپر سوال کیا جاتا ہے خلیفہ وقت کے اوپر, تو اگر تو وہ چادریں دو ناجائز طریقے سے لی گئی ہوتی تو وہ بھی کرپشن کی فارم. اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک طریقہ بھی جس نے ناجائز اٹھا لیا تو وہ کرپشن ہے. تو کرپشن کو ہم ختم کبھی نہیں کر سکتے, کرپشن کو ہم کم کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں. آج کی اس دن کی مناسبت سے میں سمجھتا ہوں اگر ایک ہفتہ بھی آپ میں سے کسی کو یہ یاد رہا کہ میں نے غلط کام نہیں کرنا تو ہمارا اس ہفتہ بنانے کا جو ہے مقصد پورا ہو جائے گا. باقی میں لیکچر کسی کو نہیں دیتا, میرا اپنا محکمہ مجھے پتا ہے ہمارے لوگ کرپٹ ہیں. میں لیکچر کسی کو نہیں دیتا, نہ ہی میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ ہم اس کرپشن کو ختم کر سکیں گے, لیکن ہم کنٹرول ضرور کریں گے, اس کی کوشش کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ تحصیل حضروں کے تمام بڑے جو محکمے ہیں, ڈی ایس پی صاحب موجود ہیں, کمیٹی کا عملہ موجود ہے, لوگوں کو بھیجا تکلیف نہ دیں. اور میں اپنے اسٹاف سے بھی اکثر کہتا ہوں, ہم سے شکایتیں آتی ہیں پیسے لے لیے, میں ان سے کہتا ہوں کہ بندے کو دیکھ کے آپ اگر دوسرے بندے سے اس کی روزی روٹی چھین رہے ہیں تو یقین مانے آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ رب آپ کو کتنی تکلیف دے گا جب آپ قبر میں ہوں. تو اسی لیے ہمیشہ وہ لائن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ کس لائن تک آپ نے جانا ہے. باقی میں کوئی ایونجلسٹ تو ہوں نہیں, میں کوئی ریفارمر تو ہوں نہیں, اور میں کوئی فلاح کا مورالٹی کا درس دینے والا کوئی مجدد تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو اخلاقیات پڑھاؤں. لیکن میں آپ کو ایک ایڈمنسٹریٹر کے پوائنٹ آف ویو سے, اسسٹنٹ کمشنر کی حیثیت سے یہ کہوں گا کہ ہمیشہ لوگوں کو دیکھ کے کام کیا کریں. اور پبلک ڈیلنگ میں جو تمام لوگ پبلک ڈیلنگ سے متعلق ہیں, یہاں پہ اکثر سرکاری محکموں کے لوگ ہیں, پبلک ڈیلنگ میں دوسرے بندے کے اوپر رحم کریں, کمپیشن کریں. جو ریاست ہوتی ہے یا ریاست کا ریپرزنٹیٹیو وہ فادر یا مدر کی طرح ہوتا ہے. ماں یا باپ اپنے بیٹے کے اوپر سختی کرتی ہے, لیکن اس کی سختی میں بھی کمپیشن ہوتی ہے, تو وہ کمپیشن کا ایلیمنٹ ذہن میں رکھیں. ذاتی جائیدادیں, پراپرٹیاں بنانے کے چکر میں دوسروں کو ان کا خیال کیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آپ کر لیں تو ہمارا جو ہے وہ یہ کرپشن ویک, اینٹی کرپشن بنانا,
نیب بنا دیا ہم نے, اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ بنا دیا ہم نے, CMIT بنا دیا ہم نے, FIA بنا دیا, پولیس ہے, PPC ہے, فائدہ کوئی نہیں. کرپشن اپنی جگہ پہ پریویلنٹ ہے اور رہے گی. سو باتوں کی ایک بات کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی وہ لائن ڈرا کر لیتا ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور کرپشن کم ہوگی. کرپشن ختم کبھی نہیں ہوگی, کوئی نہیں کر سکا, نہ کر سکے گا. اور جو اس وقت کی گورنمنٹ ہے اس کا تو یہ ان کے مینیفیسٹو میں یہ بات تھی. کافی ساری باتیں ہو گئی ہیں, میں ایم شیور کہ میسج آپ کو کنوے ہو گیا ہے. اور یہ میسج جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ میں خود کو بھی ریمائنڈ کروا رہا ہوں یہ بات یاد, اور خود کو بھی یہ یاد دہانی کروا رہا ہوں. باقی اسٹیج سر کے ساتھ مجھے حقیقت میں خوشی ہوئی کہ آپ نے جو کرپشن کا وہ بتایا ہے وہ حقیقت میں کرپشن ایسے ہی ہوتی ہے, اور یہ ریئلائزیشن جو ہے وہ آپ اپنے بچوں کو کروائیں, تو تب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنا فرض پورا کریں. شکریہ. محترم اسسٹنٹ کمشنر جناب زہیر احمد انجم صاحب نہایت ہی خوبصورت اور مدلل انداز میں اسپیچ تو نہیں کہوں گا, میں اپنے یہ کہوں گا کہ انہوں نے جذبات کا اظہار کیا. واقعی جو باتیں انہوں نے کی ہیں ایسا ہی ہے, اگر ہم ہمارے ذمہ کوئی ذمہ داریاں اگر ہیں اور ان کو طریقے ایسا اگر پورا کر رہے ہیں, یہ سوچنا چھوڑ کے کہ آیا ہمارا ایسا کرنے سے کتنی کرپشن کم ہو جائے گی, یہ چیز ذہن سے نکال کے اگر ہم اپنی ذمہ داریاں طریقے ایسا ایمانداری کے ساتھ پوری کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان دی اینڈ بہت بڑا فرق پڑے گا, بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور دوسری بات اے سی صاحب کی تقریر سے جو میں نے اخذ کی وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ آپ جو ہے آپ کے حلقہ بات میں جو لوگ ہیں ان کی تربیت کر سکیں. تربیت ہی تھی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان لوگوں کو جو انتہائی پسماندگی کا شکار تھے, اور پسماندگی سے مراد ہر لحاظ سے پسماندگی, اخلاقی لحاظ سے بھی, ان لوگوں کی تربیت کا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جو ان لوگوں پر کی گئی, ان کا اثر یہ ہوا کہ لوگ ان کی مثالیں دینے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اے سی صاحب نے کیا, ان کے حوالے سے ایک وہ ممبر پر بیٹھے ہوئے